السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: استوصوا بالنساء خيرا، وإنهن خلقن من ضلع، وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه، إن ذهبت تقيمه كسرته، وكسرها طلاقها، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ مختصر حمد و ثنا کے بعد سابقہ چند خطبات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کا ذکر ہوا ہے۔ آج سے انشاءاللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ سے ہم بالترتیب چند ایسے مضامین پہ گفتگو کریں گے جو اس وقت معاشرے کی اشد ضرورت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ازواج مطہرات کے ساتھ کیسا سلوک تھا، آپ کا معاملہ اپنی اولاد کے ساتھ کیسا ہوتا تھا، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، ہمسایوں کے ساتھ، اپنے شریکوں کے ساتھ، اپنی رعایا کے ساتھ، اور اس طرح کے دیگر اہم امور پہ انشاءاللہ سلسلہ وار
اللہ تعالیٰ نے توفیق دی تو ہم گفتگو کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 11 بیویاں ہیں، اور آپ کی زندگی میں 2 بیویاں اس دنیا سے چلی گئی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی شادی سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کی ہے، اور ہم سب جانتے ہیں کہ آپ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے مال میں تجارت کیا کرتے تھے۔ چونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو صادق و امین بنا کے دنیا میں بھیجا ہے، آپ کی امانت اور صداقت کی وجہ سے خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ کو شریک کر لیا تھا، شادی کا پیغام بھیج دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول کر لیا۔ اس وقت آپ کی عمر مبارک 25 سال تھی، اور اکثر مورخین کے قول کے مطابق خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر 40 سال ہے، اگرچہ بعض نے اس سے کم بھی ذکر کیا ہے، 27، 26، 25 بھی، 35 بھی، لیکن یہ 40 سال کی عمر والا قول بہت مشہور ہے۔ آپ نے اپنی پہلی ہی شادی میں امت کو یہ پیغام دے دیا، ایک ایسا شخص جس کو اللہ تعالیٰ نے کامل اور اکمل بنا کے دنیا میں بھیجا ہے، اور ہر لحاظ سے ان کو وہ مقام دیا جو معاشرے میں نہ کسی کو ملا نہ مل سکتا ہے۔ 25 سال کی عمر عین جوانی کی عروج کی عمر ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن، آپ کا اخلاق، آپ کا کردار، آپ کا گفتار، اور آپ کی سیرت اور صورت زمانہ گرویدہ ہے اس کا۔ آپ اگر چاہتے تو دنیا کی خوبصورت ترین عورت سے شادی کر لیتے، لیکن آپ نے پہلی ہی شادی ایک بیوہ عورت سے کی، اور یہ پیغام دے دیا، الساعی علی الارملۃ والیتیم کالمجاہد فی سبیل اللہ۔ کسی بیوہ کا کوئی شخص سہارا بن جائے یا کسی یتیم کا سہارا بن جائے، اس کا اجر، اس کا ثواب، اس کا مقام، اس کا مرتبہ، اس کی فضیلت بالکل ایسے ہوتی ہے جیسے ایک مجاہد جہاد پہ نکلے، دن بھر روزہ رکھے، رات کو جہاد کرے، اور پھر دن کو جہاد کرے تو رات کو قیام صیام میں گزار دیتا ہے، راتوں کو تہجدیں پڑھتا ہے۔ ایک طرف اس کا اجر اور ایک طرف کسی بیوہ یا کسی یتیم کا سہارا بن جانے والے کو اللہ اتنا ہی اجر نصیب فرماتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی موجودگی میں دوسرا نکاح نہیں کیا، اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے اولاد بھی سیدہ خدیجہ کے ہی بطن سے دی ہے۔ آپ کے 2 بیٹے اور 4 بیٹیاں ہیں حضرت خدیجہ کے بطن سے۔ ایک بیٹا اللہ تعالیٰ نے آپ کو ماریا قبطیہ جو لونڈی تھی ان سے عطا فرمایا تھا۔ آپ جب اس دنیا سے گئے ہیں تو 9 بیویاں آپ کی زندہ تھیں، اور ایک ایسا شخص جس کی مصروفیات اس قدر زیادہ ہوں کہ اس نے ہر معاملے کو کور کرنا ہے۔
کہیں فوجیں بھیجی جا رہی ہیں، کہیں لشکر بھیجے جا رہے ہیں، کہیں جنگ کی تیاری ہو رہی ہے، کہیں جنگی مشقیں کی جا رہی ہیں، کہیں معاملات ہیں، بلکہ آپ ریاست کے ذمہ دار بھی ہیں، آپ حاکم وقت بھی ہیں، آپ چیف آف آرمی سٹاف بھی ہیں، ہر لحاظ سے آپ کی ذمہ داریاں معاشرے میں سب سے زیادہ ہیں۔ اور آج کل ہم جیسے ادنا سے لوگ کہہ دیتے ہیں کہ میرے پاس وقت نہیں ہے، میں گھر والوں کو بھی وقت نہیں اچھی طرح دے سکتا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ دیکھیے۔ آپ اپنی ازواج مطہرات امہات المومنین، مومنوں کی مائیں، ان کے ساتھ اس قدر خوش اسلوبی سے زندگی گزار گئے کہ جب آپ اس دنیا سے رخصت ہوئے تو 9 کی 9 آپ پہ راضی۔ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے وفا کا یہ عالم ہے کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ باوجود اس کے کہ وہ اس دنیا سے چلی گئی تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا تذکرہ کرتے رہتے، ان کو یاد رکھتے تھے، اور ان کی حسن معاشرت کی باتیں ہوتی رہتی تھیں۔ اتنا تو میں آپ کی کسی دوسری بیوی پہ غیرت نہیں کھاتی تھی جتنا خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ذکر سن سن کے مجھے غیرت آنا شروع ہوگی۔ جب کبھی گھر میں تحفہ آتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدیجہ کی سہیلیوں کو بھیج دیتے تھے، پوچھا کرتے خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی سہیلیاں، کبھی کوئی آ جاتی بڑا استقبال کرتے تھے اس کا۔ ایک عورت آئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نام بھی پوچھا، اس نے اپنا نام بتایا تو نام کا معنی اچھا نہیں تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نام حسانہ رکھ دیا۔ خوبصورت سیرت والی، خوبصورت عقل شکل والی، اور پھر پوچھا کیا حال ہے، ہمارے آنے کے بعد تمہارا کیا حال رہا، خاندان کیسا ہے، اور بڑی عزت و تکریم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ساتھ باتیں کی۔ تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھنے لگیں، اللہ کے نبی یہ کون تھی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ خدیجہ کی سہیلی تھی، جس کا مطلب یہ ہوا بیوی دنیا سے چلی گئی ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی وفا کے تذکرے کرتے تھے۔ اس کو حسن عہد کہتے ہیں کہ آپ کے ساتھ جو بندہ اچھا سلوک کرے آپ اس کو بھولیں نا۔ ایک دفعہ تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہنے پہ مجبور ہو گئی کہ میرے جیسی یہ خوبصورت عقل شکل والی، سیرت اور صورت والی، حسن و جمال والی عورت کے ہوتے ہوئے بھی آپ اس بوڑھی عورت کو یاد کرتے رہیں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ بدل گیا تھا، اور آپ نے فرمایا عائشہ، خدیجہ کو جو اللہ نے مقام و مرتبہ دیا ہے، اور خدیجہ کے میرے ساتھ جو تعلقات ہیں، اور خدیجہ کے ساتھ جو ایک زندگی کا حصہ گزرا ہے، اس مقام و مرتبہ کو کوئی نہیں پہنچ سکتا ہے۔ آپ کے ساتھ زندگی گزارنے والی جو عورت ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے آپ کی نکاح میں دے دیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا استوصوا بالنساء خیرا، ان کے ساتھ ہمیشہ حسن سلوک کیا کرو۔ آپ کی یہ آخری وصیتوں اور آخری نصیحتوں میں یہ بات ہے، استوصوا بالنساء خیرا، اپنی بیویوں کے ساتھ حسن سلوک کیا کرو، فإنہن خلقن من ضلع، اللہ نے انہیں ٹیڑھی پسلی سے پیدا کیا ہے۔ اور یہ بات پہلے بھی آپ سن چکے ہیں یقیناً کہ اماں جی حوا علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی ٹیڑھی پسلی سے پیدا کیا ہے،
لہذا عورت میں کمزوری اللہ نے رکھی ہے، ٹیڑھ پن اللہ نے رکھا ہے، اور اس کو مختلف طرح کے مسائل سے دو چار اللہ نے کیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا ٹیڑھ پن ہے، باقی رہے گا۔ تم اس مسئلے کے ہوتے ہوئے ان سے فائدہ اٹھا لو۔ اگر تم اس ہڈی کو سیدھا کرنا چاہو گے تو یہ ہڈی سیدھی نہیں ہوگی، بلکہ آپ نے فرمایا ٹوٹ جائے گی، اور اس کا ٹوٹنا یہ ہے کہ طلاق ہو جائے گی۔ گھر میں معاملات کا بننا ایک فطرتی بات ہے، لیکن حسن معاشرت کے ساتھ جو شخص اپنی زندگی کے ان ایام کو گزارے گا، ان کا گھر انشاءاللہ جنت کا گہوارہ بنا رہے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی 9 بیویوں کے گھر روزانہ جاتے تھے۔ یہ کیسی خوبصورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات ہیں، اور ہمارے لیے کیسا اسوہ ہے۔ ہر روز فجر کی نماز کے بعد آپ اپنی تمام بیویوں کے گھر جاتے تھے، تمام کے ساتھ باتیں کرتے تھے، ان کو خوش کیا کرتے تھے، اور ان کے ساتھ جیسے ایک خامد اور بیوی کو اچھے تعلق قائم کرنے چاہیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے، بغل گیر ہوتے، ان کو گلے لگاتے، ان سے خوبصورت باتیں کرتے، اچھا اچھا مذاق کرتے، ان کو خوش کرتے، اور عصر کے بعد دوبارہ سب بیویوں کے گھر جایا کرتے تھے۔ ہاں البتہ رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس زوجہ مبارکہ مطہرہ کی باری ہوتی اس کے گھر میں ٹھہرا کرتے تھے۔ ان کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سلوک اتنا خوبصورت ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں حالت حیض میں ہوتی تھی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری گود میں سر رکھ کے قرآن پڑھا کرتے تھے۔ ہمارے ہاں تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، ان دنوں میں خامد بیوی کو ویسے ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ ایک وہ پہلے گویا کہ بیماری کے دنوں میں، کمزوری کے دنوں میں، پھر خامد کی دوری اسے مزید پریشان کر دیتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کو کہا کرتے تھے کہ جب وہ ان دنوں میں جاتی آپ ان کے ساتھ ایک چادر میں لیٹ جایا کرتے تھے، اور جیسے یہودیوں کا اور اللہ کے نافرمانوں کا نظریہ تھا کہ حیضہ عورت کو اپنے آپ سے بالکل جدا کر دیا کرو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نفی فرمائی، اس کے ساتھ مل کے کھانا کھاتے تھے، ایک چادر میں لیٹ جایا کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زوجین کے تعلق کے علاوہ ان کے ساتھ سب کچھ جائز ہے، یہ نہیں کہ نعوذ باللہ جیسے لوگ ان سے نفرتیں شروع کر دیتے۔ جس جگہ سے منہ رکھ کے سیدہ عائشہ دودھ پیا کرتی تھیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات، آپ پیالے کی وہ جگہ تلاش کرتے جہاں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے منہ رکھا ہوتا تھا، اور وہیں پہ آپ منہ رکھ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دودھ اور پانی نوش فرمایا کرتے۔ آج معاشرے میں بالخصوص ہمارے ہاں عورتوں کی عزت ہی نہیں ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ، آپ کا اسوہ، آپ کی سیرت، آپ کا معاملہ اپنی ازواج کے ساتھ، آپ اس کو پڑھے تو حیران رہ جائیں۔ ان کو ہمیشہ خوش رکھا کرتے تھے، ان کی جائز ضروریات کو پورا کیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے دکھ درد میں شریک ہوا کرتے تھے، بیماری کی حالت میں ان کے بدن پہ ہاتھ رکھ کے اللہ کے نبی دم کیا کرتے تھے، ہر وہ کام کرتے تھے جو میاں اور بیوی کی محبت کے اضافے کا باعث بن سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عملاً یہ کر کے دکھا دیا کہ زندگی خوبصورت کیسے بن سکتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خیبر فتح ہو گیا، بہت سی لونڈیاں ہاتھ میں آ گئیں، تو غالباً سلمہ بن اکوع تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا کوئی دیگر صحابی ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی آپ اجازت دیں تو میں اپنے حصے کی لونڈی لے لوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی۔ انہوں نے سیدہ صفیہ کو لے لیا۔ دوسرے صحابی آئے اور کہا اللہ کے نبی آپ کو پتہ نہیں ہے صفیہ سردار کی بیٹی ہے، عاقلہ ہے،
خوبصورت ہے، جاہ و جلال کی مالک ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے عقل اور شکل سب کچھ دیا ہوا ہے، ایسی عورت تو آپ کے شان شایان ہے، آپ صفیہ کو اپنے پاس رکھ لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صفیہ کو اپنے پاس رکھ لی۔ رستے میں آپ نے صفیہ کو آزاد کر کے ان کے ساتھ شادی کر لی۔ صحابہ سے فرمایا جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ اکٹھا کرو، بس وہی ولیمہ بن جائے گا۔ کوئی جو لا رہا ہے، کوئی کھجور لا رہا ہے، کوئی گھی لا رہا ہے، کوئی پنیر لا رہا ہے، جو کچھ جس کے پاس میسر ہے۔ آپ نے فرمایا دسترخوان بچھاؤ، اس کے اوپر ڈال دیا، سب بیٹھ کے کھا لو، یہ صفیہ کا ولیمہ ہے۔ تکلفات اور تصنع اور بناوٹ سے پاک زندگی۔ اب دنیا نے یہ منظر بھی دیکھا کہ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اونٹ پہ سوار کرنے لگے تو صفیہ سے اونٹ پہ سوار نہیں ہوا جا رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نیچے بیٹھ گئے اور اپنی بیوی صفیہ کو کہا میرے گھٹنے پہ پاؤں رکھو اور میرے گھٹنے پہ چڑھ کے تم اونٹ پہ سوار ہو جاؤ۔ آج ہمارے معاشرے میں بیوی سے زیادہ اس نے سلوک کو نعوذ باللہ لوگ بری نظروں سے دیکھتے ہیں۔ یہ اللہ کے نبی ہیں، اللہ تعالیٰ کا پوری کائنات سے برگزیدہ انسان ہے، اپنی عورت کو اپنے ہاتھ سے اپنے پاؤں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوار کر کے ان کو فرما رہے ہیں کہ چڑھو۔ اور ایک دفعہ تو غالباً سیدہ سودا تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سواری سے گر گئی۔ آپ کی بیویاں بھی تھیں، مومنوں کی مائیں بھی تھیں، صحابہ کی بیویاں بھی ہیں، سفر پہ جا رہی ہیں۔ تو ایک انجشہ نام کا آدمی تھا، وہ کچھ شعر سے پڑھتا تو اس کی آواز اتنی خوبصورت تھی کہ سواریاں بھی جھومنے لگ جاتی تھی۔ اس نے اپنی ہدی کی یہ آواز نکالی تو اونٹ تیز دوڑنا شروع ہو گئے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رفقاً یا انجشہ، انجشہ آرام سے کرو، ایسا نہ کرو کہ یہ سواریاں اتنی تیز دوڑیں کہ ان کے اوپر بیٹھے ہوئے شیشے ٹوٹ جائیں۔ آپ نے اپنی ازواج کو شیشوں سے تشبیہ دے دی۔ اور پھر ہوا بھی ایک موقع پہ کہ سیدہ سودا نیچے گر پڑی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جلدی سے آگے بڑھے، وہ رو رہی تھیں اور ان کے آنسو ان کے رخسار پہ تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے ان کے چہرے سے ان کے آنسوؤں کو صاف کرنا شروع کر دیا۔ ان عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ عائشہ مسواک کرتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہی مسواک پکڑ کے اپنے منہ مبارک میں رکھ لیتے تھے۔ آج ہمارے گھروں میں یہ ماحول بنا ہوا ہے، ہم نے بچوں کو یہ سکھا دیا ہے کہ اپنے اپنے برتن رکھو، اپنی ماں کا جھوٹا نہ کھاؤ۔ یہ کہاں سے نکال لیا ہم لوگوں نے؟ اتفاق و اتحاد کی ساری فضائیں ختم ہوں۔ ایسا نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تمام بیویوں کے ساتھ اس نے سلوک کا معاملہ کیا کرتے تھے، اور آپ نے یہ حکم بھی دیا ہے جب اس دنیا سے جا رہے ہیں کہ لوگوں اپنی عورتوں کے ساتھ اس نے سلوک کرنا، ان کو مارنا نہیں ہے جیسے تم جانوروں کو مارتے ہو۔ لا تضربوہن ضربا مبرحا، یہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے اختیار میں دے دی، اس کا یہ قطعاً مطلب نہیں کہ وہ غلامی کی زندگی میں آ گئی جیسے لوگ سمجھتے ہیں کہ اس کی کیسے جرت ہوئی میرے سامنے بولنے کی۔ یہ بیچارہ اس کو مردانگی سمجھ بیٹھتا ہے۔ ایک عربی کا مقولہ ہے اور بڑا خوبصورت مقولہ ہے، جس کا ترجمہ ہے کہ عورتوں کی عزت وہ شخص کرتا ہے جو خود باعزت ہوتا ہے، اور ان کی بے عزتی وہ شخص کرتا ہے جو زمانے کا بدنام اور لعین، جس کو بے شرم کہا جاتا ہے۔ عورتیں بیچاری، ان کے ساتھ کیا مردانگی کا تعلق ہے کہ مارنا شروع ہو جائے، اور بعض تو نعوذ باللہ ڈنڈوں سے مارنا شروع ہو جاتے، جیسے گھروں میں جانوروں کے ساتھ نعوذ باللہ سلوک ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے خیرکم خیرکم لأہلہ وأنا خیرکم لأہلی، لوگوں تم میں سے بہترین انسان وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ اچھا ہے۔ جتنا اس کے ساتھ اس کا اچھا سلوک ہوگا اتنا ہی وہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں محبوب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم
اپنی ازواج مطہرات کے ساتھ مذاق بھی کرتے، ان کے ساتھ کھیلتے بھی، ان کے ساتھ دوڑ بھی لگاتے، ان کو آپ سفر میں ساتھ لے کے جاتے تھے اور ان کو مختلف قسم کے مشاغل میں مشغول بھی رکھا کرتے تھے، گھر میں ان کے کام کاج بھی کیا کرتے تھے، ان کے کام کاج میں ان کا ہاتھ بٹایا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی آگے بڑھ کے خود ہی کپڑا پکڑتے، اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سلائی کرنا شروع ہوتے، اپنے جوتے مبارک خود گانٹھا کرتے تھے، آپ بکریوں کا دودھ خود دو لیا کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کے ساتھ بڑی خوبصورت زندگی گزارا کرتے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں آپ بیٹھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا پاؤں سیدہ عائشہ کی گود میں رکھا ہوا، ادھر سے دوسری بیوی سیدہ سودا تشریف لے آئیں اور وہ بھی آ کے بیٹھ گئیں، تو آپ نے اپنا دوسرا پاؤں بچھا کے ان کی گود میں رکھ دیا۔ ہمارے معاشرے میں یہ بھی بڑا مسئلہ ہے، بالخصوص بر صغیر پاک و ہند میں میاں بیوی کے اچھے سلوک کو لوگ بڑی عجیب نگاہوں سے دیکھتے ہیں، بلکہ ہمارے پرانے بابے جو ہیں نا، وہ تو میاں بیوی کو ایک چار پائی پہ بیٹھا دیکھ لیتے تھے تو ایسے گھور گھور کے دیکھتے تھے جیسے کبیرہ گناہ کر لیا نعوذ باللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب کے سامنے اپنی بیویوں کے ساتھ حسن سلوک کا مظاہرہ کرتے تھے۔ سیدہ عائشہ اٹھی اور کہا خدیجہ سودا بیٹھو، میں آپ کے لیے حلوہ تیار کر کے لاتی۔ تو جب حلوہ پکا کے لے آئیں تو سیدہ سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگی نہیں میں نہیں کھانا چاہتی، مجھے بھوک نہیں۔ تو سیدہ عائشہ نے مذاق میں کہا سودا اگر تو نے حلوہ نہ کھایا تو میں یہ حلوہ تیرے منہ پہ مال دوں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، آپ اس میں مت یہ مردانگی سمجھیں کہ میرے سامنے اس طرح کی حرکتیں کیوں ہوتی ہیں، ان کا حق ہے۔ آپ جا کے نہیں کھیلتے اپنے دوستوں کے ساتھ، بیویوں کو بھی اپنے گھروں میں یہ ماحول مہیا کریں۔ عید کا دن ہے، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بچیاں ہیں، ان کے ہاتھ میں دف ہے، بچیاں دف بجا رہی تھیں اور ساتھ ساتھ ترانے پڑھ رہی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے تو دیکھا کہ عائشہ کے پاس بچیاں دف بجا رہی ہیں۔ آپ اپنا چہرہ انور ادھر کر کے لیٹ گئے، گویا کہ زیادہ پسند تو نہ کیا ہوگا لیکن آپ نے روکا بھی نہیں۔ ادھر سے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے، اور حضرت ابو بکر صدیق ذرا تھوڑی سخت طبیعت کے مالک تھے، انہوں نے نہیں دیکھا اللہ کے نبی تشریف فرمائے، اور گھر میں داخل ہوتے ہی کہا مزامیر الشیطان فی بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اللہ کے نبی کے گھر میں اس طرح کے گانے بجانے اور دفے بجنا شروع ہو گئی ہیں۔ ادھر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا چہرہ موڑا اور فرمایا ابو بکر چھوڑو، آج عید کا دن ہے، ہر قوم کو اللہ خوشی کا دن دیتے ہیں، ہماری خوشی کا دن ہے، عائشہ کو سن لینے دو، بچیوں کو پڑھ لینے دو، اس میں کیا حرج ہے؟ اگر آپ کی بیوی کی سہیلیاں آپ کے گھر میں آ جاتی ہیں تو آپ کے منہ پہ تیور کیوں چڑھ جاتا ہے؟ آپ کو برا کیوں لگتا ہے؟ اللہ کے نبی تو خدیجہ کے دنیا سے چلے جانے کے بعد ان کی سہیلیوں کے ساتھ بڑا حسن سلوک کیا کرتے تھے، اور ساتھ ہی آپ نے کہہ دیا تھا حسن العہد من الایمان، سبحان اللہ، جس کے ساتھ بندے کا تعلق ہو اس تعلق کو نبھانا ایمان کی نشانی ہوتا ہے، نبھایا کرو تعلق، بیوی سے زیادہ تعلق کس کے ساتھ ہوتا ہے؟ ایک عید کے دن مسجد نبوی میں حبشہ کے لوگ اپنے جنگی کھیل پیش کرنا رہے، کوئی نیزہ بازی کر رہا ہے، کوئی تیر چلا رہا ہے، کوئی اپنے فن پیش کر رہا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ عائشہ سے کہا عائشہ دیکھنا ہے، دیکھنا ہے؟ تو عائشہ فرمانے لگی ہاں میں نے بھی دیکھنا ہے۔ تو چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرہ شریفہ کا ایک دروازہ مسجد نبوی میں کھلتا تھا، آپ اس دروازے میں کھڑے ہو گئے اور سیدہ عائشہ کو کہا آپ میرے پیچھے کھڑی ہو جائے اور دیکھیں یہ میرے صحابی کیسا جنگ پیش کرتے ہیں، کیسا کھیل پیش کرتے ہیں۔ تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یوں کھڑی تھی
کہ میری ٹھوڈی آپ کے کندھے کے اوپر ہے، میرا رخسار آپ کے رخسار کے ساتھ لگا ہوا ہے، اور آپ پردے کی اوٹ میں مجھے یہ کھیل دکھا رہے ہیں۔ بڑی دیر تک ہم کھڑے ہو کے کھیل دیکھتے رہے، اور اللہ کے نبی مجھ سے پوچھتے رہے عائشہ تھک تو نہیں گئی ہو؟ باوجود اس کے میں تھک گئی تھی، لیکن صرف یہ دیکھنا چاہتی تھی آپ میری خاطر کتنی دیر کھڑا ہو سکتے ہیں۔ آج گھروں میں بے سکونی کا سامان اس لیے ہے کہ ہم نے یہ سیرت چھوڑ دی، ہم نے یہ طریقہ رسول چھوڑ دیا، ہم نے اس اسوہ حسنہ کو پسے پشت ڈال دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لے کے نہیں گئے تھے، جب بھی آپ سفر پہ نکلتے تمام بیویوں کو اکٹھا کر کے پرچیاں ڈال دیتے، کرہ ڈال دیتے، جس کا نام نکلتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو لے کے جایا کرتے تھے سفر پہ۔ اور خدیجہ کو کیا سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کے نکلے، اس وقت بالکل نئی نئی شادی ہوئی تھی، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو عمر ہیں، بالکل جیسے بچپن کی عمر ہوتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ میرے ساتھ دوڑ لگانی ہے؟ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں، وقت کا نبی ہے، محبوب رسول ہے، دو جہانوں کا سردار ہے، اپنی بیوی سے کیسا تعلق ہے؟ فرمایا عائشہ دوڑ لگانی ہے میرے ساتھ؟ تو سجدہ فرمانے لگی ہاں لگا لیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کے ساتھ دوڑ لگائی تو عائشہ آپ کو پیچھے چھوڑ گئی۔ پھر ایک موقع آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے اپنے صحابہ کے ساتھ سفر۔ اس وقت حضرت عائشہ تھوڑا بھاری جسم کی مالک ہو گئی تھی، تو آپ نے صحابہ سے فرمایا چلو بھائی تم آگے نکل جاؤ۔ جب صحابہ آگے نکل گئے تو آپ نے فرمایا عائشہ آج پھر ہم دوڑ لگائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زوجہ محترمہ کے ساتھ دوبارہ دوڑ لگا لی، اور چونکہ اس وقت حضرت عائشہ کی عمر کچھ ہو گئی تھی اور جسم بھاری ہو گیا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے چھوڑ دیا اور فرمایا تل کا بھی تل کا، میں نے وہ بدلہ لے لیا۔ خوش کیا کرتے تھے آپ اپنی ازواج مطہرات میں، اور بعض دفعہ آپ ایسی ایسی باتیں کرتے تھے کہ ساری کی ساری ہنسنا شروع ہو جاتی تھی، اور ان کے ساتھ ایسا عمل بھی کر لیا کرتے تھے۔ جیسے یہ واقعہ میں سنا رہا تھا کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا سودا اگر تو نے حلوہ نہیں کھایا نا تو میں نے یہ حلوہ تمہارے منہ پہ مال دینا۔ اور واقعہ ہی ایسا ہوا، حضرت سودا نے حلوہ کھایا نہیں، اور اماں جی عائشہ نے وہ حلوہ پکڑا اور حضرت سودا کے چہرے پہ مال لی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا پاؤں اٹھایا اور پاؤں اٹھا کے حضرت عائشہ کو دبا لیا اور فرمایا سودا تم بھی اپنا بدلہ لے، تم بھی حلوہ ملو عائشہ کے منہ کے اوپر، یہ اللہ کے نبی کی موجودگی میں بیویوں کے ساتھ مزاح ہو رہا ہے۔ تو حضرت سودا نے بھی حلوہ پکڑا اور اماں جی عائشہ کے چہرے پہ مال لی۔ ادھر سے عبداللہ بن عمر تشریف لے آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابن عمر آؤ ذرا اپنی ماؤں کا چہرہ دھو دو، ان کے چہرے حلوے سے بھر گئے۔ کوئی مسئلہ نہیں ہے بھائی، گھروں میں ایسا سکون اگر آپ چاہتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان حدیثوں کو پلے باندھنے کہ ان عورتوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے۔ بہترین انسان اللہ کی نظر میں وہ ہوتا ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ حسن سلوک کیا کرتا ہے۔ اور یہ بات مسلمہ ہے، گھر میں نیچ اونچ ہوگی، لڑائی جھگڑا ہوگا، باتیں ہوں گی، جہاں محبتیں ہوتی ہیں وہاں اس طرح کا کام ضرور ہوا کرتا ہے، لیکن یہ بندے کو چاہیے، یہ مرد کو چاہیے کہ ان معاملات کو ایسے ڈیل کرے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رہنمائی فرمائی۔ ایک دفعہ تو سیدہ عائشہ بڑی اونچی بول رہی تھی اللہ کے نبی کے سامنے، بھائی آخر میاں بیوی کا تعلق ہے، یہ دنیا میں سب سے عجیب تعلق ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے سے مسکرانے لگے، بس معاملہ ختم۔ معاملہ بڑھتا ہی تب ہے جب بندہ اپنی غلط مردانگی دکھانے کی کوشش شروع کر دیتا ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بھی یہ کام ہوا۔ ایک عورت نے اپنے خاوند کو کوئی چار باتیں کر دیں اور وہ چلی امیر المومنین عمر فاروق کو، کیا وہ برد چلا جا کے میں شکایت لگاتا ہوں کہ میری بیوی میرے ساتھ اچھا تعلق نہیں رکھتی اور میرے ساتھ بڑی تیز ترار باتیں کرتی ہیں۔ تو وہ کہتا ہے کہ
میری اس وقت حیرت کی انتہا نہ رہی جب میں عمر فاروق کے گھر کے باہر پہنچا، ان کی بیوی ان کے ساتھ لڑ رہی ہے اور وہ چپ کر کے کھڑے ہیں۔ عمر فاروق کائنات کا جری ترین انسان، بہادر ترین انسان، اور جس کے ایمان کا یہ عالم ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر شیطان تیرا سامنا نہیں کر سکتا، جس گلی میں تو آتا ہے شیطان رستہ چھوڑ جاتا ہے، وہ عمر اپنی بیوی کے سامنے چپ کر کے کھڑے ہیں۔ یہاں بری مجلسیں اور بری صحبتیں اور برے ذہن کہ رن مریدی کا نعوذ باللہ تانا دینا شروع ہو جاتے ہیں، ایسا نہیں۔ اگلے دن یہ شخص امیر المومنین کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ میں تو ایک بڑا عجیب سا کیس لے کے حاضر ہوا تھا آپ کی خدمت میں، اور آپ کے ساتھ بھی وہی کام ہو رہا تھا جو میرے ساتھ ہوا ہے۔ تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا خوبصورت بات کی تھی، وہ پلے باندھنے والی بات ہے۔ فرمایا اللہ کے بندے، میری بیوی میرے لیے کیا کچھ نہیں کرتی، وہ میرے لیے کیا کچھ برداشت نہیں کرتی، آگ میں پھونک مارے تو اس کی آنکھوں سے آنسو گرتے ہیں۔ میرے گھر کا جھاڑو دینے والی وہ ہے، میری صفائی کرنے والی گھر کی وہ ہے، میرے لیے وہ درزی بھی ہے، میرے لیے وہ دھوبی بھی ہے، میرے لیے وہ باورچی بھی ہے، اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ میری وہ گرمی سردی کا خیال رکھنے والی ہے، پھر میرے بچے کو اپنے پیٹ میں اٹھانے والی ہے، پھر وہ اس کو جنم دینے والی ہے، پھر 2 سال میرے بچے کو دودھ پلانے والی ہے۔ وہ میرے لیے اتنا کچھ برداشت کرتی ہے، میں اس کی 2 باتیں نہیں برداشت کر سکتا۔ یہ اذہان اور یہ خوبصورت عادتیں جب کسی شخص پہ منتقل ہوں گی اور وہ سمجھے گا ان احادیث مبارکہ کو کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورتوں کے ساتھ حسن سلوک کیا کرو، یہ اللہ نے ٹیڑھی پسلی سے پیدا کر دی ہیں، اور ان کے اندر ٹیڑھ پن کا ہونا فطرتی بات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حوصلہ بڑھا دیا کرتے تھے اپنی بیویوں کو، بیمار ہو جاتی تو آپ خود جا کے اپنے دست شفقت سے ان کے جسم پہ ہاتھ رکھتے، جسم پہ ہاتھ پھیرتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے دم درود کیا کرتے تھے، ان کے لیے دعائیں کیا کرتے۔ سیدہ عائشہ رو رہی تھی حج کے موقع پہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ کیا ہو گیا ہے؟ کہا کہ مجھے بیماری کے دن شروع ہو گئے، میرے حج کا کیا بنے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی بندی کیا ہوا؟ کچھ بھی نہیں ہوا، یہ معاملہ تو اللہ نے ہر عورت کے ساتھ رکھا ہوا ہے، یہ ہو کے ہی رہنا ہے۔ تم بیت اللہ کا طواف نہ کرو، باقی سارے کے سارے اعمال کر لو، اس میں رونے والی کون سی بات ہے؟ کبھی دلاسا دیں نا اپنی بیویوں کو، کبھی ان کے دکھ درد میں شریک ہوں، ان سے مشورے کیا کریں، ان کو اپنے مشورے میں شریک کیا کریں، اور یہ مت سمجھیں کہ بس میں جو فیصلہ کر دوں گا وہ اس کو منظور ہے۔ ٹھیک ہے منظور ہوگا، لیکن یہ گاڑی کے 2 پہیے ہیں بھائی۔ اپنے گھر کو اگر امن و سکون کا آپ گہوارہ بنانا چاہتے ہیں، جیسے آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی بیوی آپ کی عزت کرے، اسی طرح آپ اپنی بیوی کی عزت کیا کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں داخل ہونے سے پہلے مسواک شروع کر دیتے تھے، گھر میں بعد میں داخل ہوتے۔ مسواک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک میں ہوا کرتی تھی، اس لیے کہ میرے گھر والی کو میرے منہ سے سمیل نہیں آنی چاہیے۔ ہمارا یہ تو خیال ہوتا ہے کہ بیوی میرے سامنے پہن پچر کے رہا کرے، اور چاہیے بھی ویسے بیویوں کو، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ آپ نے فرمایا بہترین بیوی وہ ہوتی ہے کہ اس کا خامد اس کو دیکھے تو خوش ہو جائے، فرما بردار ہو، وہ اس کی مطیع ہو، اس کی بات ماننے والی ہو، اس کی عزت کا خیال کرنے والی ہو۔ اور ایسی عورت کی تو ویسے اللہ نے فضیلت بھی رکھی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا تو معاملہ ہی بڑا آسان فرما دیا۔ آپ نے فرمایا جو عورت 5 نمازیں پڑھتی ہو، رمضان کے روزے رکھتی ہو، اپنے خاوند کی فرما برداری کرتی ہو، اپنی عزت کی حفاظت کرتی ہو، وہ قیامت کے دن جنت کے 8 دروازوں میں سے جس سے چاہے داخل ہو سکتی ہے۔ ان کے لیے تو معاملہ آسان ہے۔ لیکن سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ جیسے میں چاہتا ہوں نا کہ میری بیوی میرے لیے خوبصورت بن کے رہے، میں بھی اس کے لیے خوبصورت بن کے رہتا ہوں۔
یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوشبو ہمیشہ لگا کے رکھا کرتے تھے۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ کی داڑھی مبارک کے صرف یہاں پہ چند سفید بال تھے اور وہ پیلے ہو چکے تھے، رنگ نہیں لگاتے تھے آپ، اگرچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے، آپ نے فرمایا اپنے چٹے اور سفید بال جو ہوتے ہیں ان کو رنگ لیا کرو، یہودیوں کی مخالفت کرو، یہودی اپنی داڑھیوں کو نہیں رنگتے، تم رنگ لیا کرو، بڑے اجر کا باعث ہے اگر کوئی شخص یہودیوں کی مخالفت میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس طریقہ پہ اور آپ کے اس حکم پہ اپنی داڑھی کو رنگ لے۔ لیکن آپ کے بال ہی تھوڑے سے سفید تھے، اور انس فرماتے ہیں کہ ہم گننا بھی چاہتے تو گن سکتے تھے کہ آپ کی داڑھی مبارک میں کتنے سفید بال ہیں۔ تو وہ پیلے کیسے ہو چکے تھے؟ خوشبوئیں لگا لگا کے۔ آپ ہمیشہ خوشبو کا استعمال کرتے تھے اپنے گھر میں بھی اور باہر بھی، تاکہ میرے بدن سے کسی کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے، فرشتے بھی بدبو سے تکلیف محسوس کرتے ہیں جیسے انسان محسوس کرتے ہیں، لہٰذا آپ نے فرمایا من کان لہ شعر فلیکرم شعرہ، بال رکھے ہوئے ہوتے ہیں بعض لوگوں نے اور گھر میں داخل ہوتے ہیں بکھرے ہوئے بالوں کے ساتھ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر سے واپس آ کے کبھی رات کو داخل نہیں ہوتے تھے اپنے گھر میں، کبھی بھی، اور آپ نے روکا بھی ہے، کوئی بندہ تم میں سے رات کو بیوی کو بتائے بغیر گھر میں داخل نہ ہو۔ کیا حکمتیں ہیں، کیا خوبصورت باتیں۔ آپ سفر سے واپس آتے اور مدینہ منورہ داخل ہونے سے پہلے وہاں پہ پڑاؤ لگا لیتے تھے، وہاں خیمے لگ جاتے تھے۔ مدینے میں خبر پہنچ جاتی تھی قافلہ واپس آ گیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کے بعد گھر میں داخل ہوا کرتے تھے۔ وجہ یہی ہے، آپ نے فرمایا خبر دے دیا کرو تاکہ وہ اپنے بال سنوار لے، اپنا جسم سنوار لے، اپنا گھر سنوار لے۔ خامد گھر میں داخل ہو تو اسے خوشی میسر ہونی چاہیے، اور نیک صورت اور نیک سیرت عورتیں ہوتی ہی وہ ہیں کہ ان کا خامد ان کو دیکھے تو خوش ہو جائے، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا ہے۔ تو آج کل تو ویسے موبائل کا دور ہے، کوئی مسئلہ نہیں، آپ پہلے ہی ان کو اطلاع دے دیں۔ تو کہنے کا مقصد ہے کہ یہ ایسے خوبصورت رویے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، جو آپ اپنی ازواج مطہرات کے ساتھ رکھا کرتے تھے۔ اگر کوئی شخص ان رویوں کو اپنی زندگی میں اتار لے تو یقیناً بلکہ قسماً اور حلفاً وہ کائنات کا عظیم ترین خاوند بن جائے گا۔ کوئی بھی خاوند اگر صحیح خاوند بننا چاہتا ہے تو وہ عائشہ کے خاوند کی زندگی کا مطالعہ کر لے، انشاءاللہ زندگی تبدیل ہو جائے گی، گھر میں سکون آئے گا۔ بیویوں کو بھی چاہیے کہ وہ بھی پڑھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں آپ کے ساتھ کیسا حسن سلوک کیا کرتی تھی۔ طرفین سے جب یہ خوبصورت رویے سامنے آئیں گے تو گھروں میں بھی سکون ہوگا، اولاد بھی نیک ہوگی، اور اولاد پہ والدین کی تربیت کا اچھا اثر ہوگا۔ اللہ حکم الحاکمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے گھروں میں سکون نازل فرمائے، اپنی رحمتیں نازل فرمائے، زوجین کے درمیان محبت اور اخوت کی فضا پیدا فرمائے، اور ہر قسم کے شر اور فتنے سے اللہ تعالی امت مسلمہ کو محفوظ رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔